مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دریا بھی بدل لیا، کشتی کے پیندے میں سوراخ کر رہے ہیں۔ کہ کیا آپ سب لوگ یہ جانتے ہو کہ قاضی فائز عیسیٰ کو کس نے نکالنے کی سازش کی اور کیوں کی؟ تھینک یو، مجھے خوشی ہے۔ پتوار توڑ کے پھینک دیے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا۔ ماجھی ہے انجان بہت، بے پرکھی پتوارے ہیں، خود کسی اور ملک جا بیٹھے، اولاد کہیں اور ہے، کاروبار کہیں اور ہے، پیسہ کہیں اور ہے، اور ملک کو، عوام کو کہتے ہیں کہ ہم خادم وطن ہیں۔ جھوٹ بولتے ہو تم، جھوٹے ہو تم، جھوٹ کہتے ہو تم۔ تمہیں حیا نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی۔ پورا خاندان باہر حکمرانی کرنے کے لیے اس ملک میں آتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ ہندوستان کے صدر گیانی ذیل سنگھ کی گواہی ہے، ان کا اپنا ریکارڈڈ ویڈیو ہے جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا سگا دادا دلہ پھلا والا امرتسر کے بازار میں طوائفوں کے گاہکوں کو ہار اور پھول بیچتا تھا۔ یہ صدر ہندوستان کی گواہی۔ تو تم اپنے دادا کے انہی ہار اور پھول کی کمائی سے پلے بڑے ہو۔ تمہاری رگ رگ میں طوائفوں کے گاہکوں کو بیچے گئے پھولوں اور ہاروں کی کمائی دوڑ رہی۔ تم نے اس ملک کو بھی طوائف زادی سمجھ لیا، یہاں بھی ہار اور پھول بیچنا چاہتے ہو اپنے دادا کی طرح۔ اس ملک کے وہ عوام جو پیاز اور روٹی کھاتے ہیں، جو روٹی اور پانی کا ناشتہ کرتے ہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پیاز اور روٹی، پانی اور نان اور حیدری کھانا، نان جمی، سوکھے نان سے جو لہو بنتا ہے، وہ جب بہتا ہے تو کس رنگ کے پھول کھلتے ہیں۔ تمہارا خاندان صرف طوائفوں کے بازار میں ہار پھول بیچ سکتا ہے۔ تمہیں نان جمی سے بہنے والے لہو کی کھاد سے اگنے والے لہو کی خوش رنگی کا نہیں معلوم۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تم 2 دن حیدر کرار کا کھانا نہیں کھا سکتے جو پاکستان کی عوام کی اکثریت کھاتی۔ پانی اور روٹی، نان اور پیاز اگر مل گیا تب تم نہیں کھا سکتے۔ اس لیے تم اس لہو کی بے توقیری کرتے ہو جو اس مملکت خداداد پاکستان پر پھیل کر لہو کے گل بوٹے اور کیاریاں مہکاتا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ایک مفہوم کہ جس آنکھ نے سرحد پر ایک رات پہرا دیا، اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تمہارا بیانیہ اس آنکھ کے خلاف ہے جو اس ملک کی سرحدوں کی محافظ ہے، ورنہ آج تک ہندوستان ہمیں ہڑپ کر چکا ہوتا۔ میرے منہ میں خاک پاکستان کا وجود نہ ہوتا۔ تمہارا بیانیہ اس فوج کے خلاف ہے جو اس ملک کی بقا کی ضامن ہے اللہ کے بعد۔ پاکستان کی آرمی اتنی شکتیشالی ہے کیوں؟ جی کیا بڑی بات ہے پاکستان آرمی میں کتنی شکتیشالی ہے وہ؟ آج کتنا مار رہے ہیں یار پاکستان لوگ ہماری ایئر فورس کو، یار کوئی بچانے نہیں آیا یار۔ پاکستان کی آرمی کو کس طرح رین کیا جائے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، جی یہ میرے خیال سے آسان کام نہیں ہے، بہت کٹھن کام ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ نعوذ باللہ یہ پاکستان ہندوستان سے جا ملے؟ تم اتنے عاشق ہندوستان کہ تم نے اپنے علاقے کا جہاں تم نے گھر بنایا ہے، میلوں پہ پھیلا ہوا محل،
اس کا نام بھی تم نے ہندوستان کے علاقے پہ رکھا ہے، جاتی عمرہ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور یہ میری بات نوٹ کر لیجئے آپ، جس نے اس ملک کے خلاف منہ کھولا وہ زندہ نہیں بچا، اور جس نے اس ملک کو زک پہنچائی وہ ایسی بھیانک موت مارا گیا، وہ شیخ مجیب الرحمان ہو، اندرا گاندھی ہو، یا اس ملک کا ایک سابقہ وزیر اعظم ہو۔ تو اے سابقہ وزیر اعظم صاحب، جو آپ نہیں کہہ رہے اور جو کہنا چاہ رہے ہیں، 3 دفعہ آپ وزیر اعظم رہیں، تو میری یہ پیشن گوئی بھی سن لیجئے، آپ زندہ اس ملک میں واپس نہیں آ سکتے۔ آپ اس ملک میں آئیں گے لیکن تابوت میں آئیں گے، اس سے پہلے آپ اس ملک میں نہیں آ سکتے۔ اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میں حکومت پاکستان سے گزارش ضرور کروں گا کہ جب آپ کا تابوت آئے تو اسے پاکستانی جاتی عمرہ نہیں، اصل ہندوستانی جاتی عمرہ بھیجا جائے، جو آپ کا وطن ہے، جس کی یاد میں آپ نے پاک سرزمین کے ایک علاقے کا نام جاتی عمرہ رکھ دیا۔ وہ جو بیچ میں ایک بارڈر آ گیا ہے، بس وہ یعنی کہ ایک بارڈر آیا، باقی تو آپ ہم اسی سوسائٹی کے ممبران ہیں، آپ ہم جو ہے وہ ایک ہی کلچر ہے، ایک ہی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے۔ جس کو آپ رب کہتے ہیں ہم بھی اسی کو رب کہتے ہیں، جس کو آپ پوچھتے ہیں رب کو، اس کو ہم بھی پوچھتے ہیں۔ آپ کی تدفین اصلی جاتی عمرہ میں کی جائے، بلکہ اس بازار میں جہاں آپ کے دادا محترم، ان کا نام ہی ایسا ہے اس لیے میں نام بگاڑ نہیں رہا، گیانی ذیل سنگھ صاحب نے ان کا نام لیا ہی اس طرح سے ہے۔ اچھا، دلہ پھلا علیدہ پتر، تو جہاں آپ کے دادا محترم دلہ پھلا والے کاروبار کیا کرتے تھے طوائفوں کو ہار پھول بیچنے کا، جب آپ تابوت میں آئیں تو آپ کی تدفین اسی بازار میں کی جائے۔ آپ بے توقیری کرتے ہیں۔ اس ملک کے نان جویں کھا کر اس ملک کی خاطر اپنا لہو دینے والوں کی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ 2 دن نان اور پانی نہیں کھا سکتے۔ کارگل کا وہ مس ایڈونچر کر کے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا گیا۔ اور جس طرح برطانیہ میں اصول ہے کہ موجودہ ملکہ برطانیہ ہوں یا ان کے نواسے ہوں، سب کو فوج میں 2 سال لازمی نوکری کرنی پڑتی۔ ویتنام میں موجودہ ملکہ برطانیہ کو فوجی گاڑیاں چلانی پڑتی ہیں اور میکینک کا کام سیکھنا پڑتا ہے۔ پہلے اپنے دونوں صاحبزادگان کو جو لندن کی ہوا میں پلے ہیں، 2 سال ذرا فوج میں لازمی سروس تو کرا دیجئے۔ اس ملک کی روایت کے تحت جس ملک میں آپ رہتے ہیں کہ اس کی ملکہ اور اس کے نواسے 2 سال فوج میں لازمی نوکری کرتے ہیں، پہلے آپ کے نواسے اور آپ کے پوتے فوج میں 2 سال نوکری کر لیں، اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ نان کیسا ہے اور پیاز کس بھاؤ ملتی ہے۔